PCB پوڈکاسٹ کی 28ویں قسط میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان رائے محمد ازلان. سامعین، 2020 ایک بہت ہی غیر معمولی سال رہا. جہاں کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو گھروں تک محدود کیے رکھا، وہیں دنیا نے زندگی کو جاری رکھنے کے نئے انداز سیکھے. کرکٹ نے بھی نیو نارمل کو اپنایا. کرکٹ کی اصلاحات میں بایو سیکیور ببل کا اضافہ ہوا اور کرکٹ کے کھیل نے ایک بار پھر میدان آباد کیے اور فینس کو اس وقت میں بھی محظوظ ہونے کا سامان مہیا کیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سال کرکٹ کی بحالی میں لیڈ رول لیا. پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کا دورہ اور زمبابوے کی میزبانی کر کے بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا. وہیں یہ پہلا بورڈ بنا کہ جس نے مکمل ڈومیسٹک کرکٹ سیزن اناؤنس کیا اور اب تک 10 ٹورنامنٹس اور 186 ڈومیسٹک میچز کروا چکا ہے. اس میں HPL PSL کے باقی 4 میچز بھی شامل ہیں کہ جن میں غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی بھرپور شرکت کی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کامیابی ایسے حاصل کی کہ ادارے نے 1 یونٹ کے طور پر کام کیا. سامعین، PCB پوڈکاسٹ کی اس قسط میں ہم ان اشخاص سے گفتگو کریں گے جنہوں نے ان غیر معمولی اور مشکل حالات میں بھی کرکٹ کے انعقاد میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور پاکستان اور PCB کی شان میں اضافہ کیا. ہم شروع کرتے ہیں PCB چیئرمین احسان مانی کی گفتگو سے کہ جو سال 2020 کا ایک خلاصہ کر رہے ہیں. 2020 ایک بڑا مشکل سال تھا. جیسے پینڈیمک کا اثر یہاں صرف یہ پاکستان میں نہیں سارے دنیا میں پھیلا، تو سب سے بڑا چیلنج کرکٹ کے لیے یہ تھا کہ پہلے تو پلیئرز پر خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ کووڈ کو کانٹیکٹ کر دیں کھیلتے وقت، اور اس کے بعد کراؤڈز کو اجازت دینا آنے کے لیے. ہم نے ایک بڑی جلدی فیصلہ کیا تھا. بڑا مشکل فیصلہ یہ تھا کہ جب PSL ہو رہا تھا فیبری مارچ میں پچھلے سال، اس سال، تو چلے ہم خالی وداؤٹ کراؤڈز کھیلیں، کس طرح کھیلیں. مگر جیسے کووڈ اور یہ وائرس پھیلا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ پلیئرز کی سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو ہم نے اسے ایک دم سسپینڈ کر دیا. مگر ہم لوگ ہماری جو اسیسمنٹ تھی، جو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دیکھیں کرکٹ کو چلنا ہوگا کسی طرح. یہ ٹھیک ہے، یہ حالات مشکل ہیں، مگر اگر اس کو ہم لوگ ٹھیک طرح ہینڈل کر پائیں تو ہم انشاءاللہ کرکٹ کو آگے لے کے چلیں گے اور اپنا ڈومیسٹک پروگرام کو امپلیمنٹ کریں گے. یہ سب سے زیادہ اس میں جو چیلنجز اور مشکلات تھے وہ ہمارے پلیئرز کے لیے تھے. انہیں ایک ببل میں ڈالنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہونا ان کا، چھوٹے گروپس میں ان لوگوں کو رہنا ببل میں، یہ ایک بڑا چیلنج تھا، بڑا مشکل تھا، صرف پلیئرز کے لیے نہیں، ان کے فیملیز کے لیے بھی. مگر اس میں ان سب نے مل کے یہ جو فیصلہ کیا ہمارے ساتھ کہ نہیں، ہم نے کرکٹ کو چلانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے، اس کا ایک رزلٹ یہ تھا کہ ہم نے 2020 میں 180 ڈومیسٹک کرکٹ میچز کھیلے، اور اوور آل اگر ہم اس کے ساتھ HPL PSL کے میچز ملا دیں تو تقریباً 210 میچز پاکستان میں کھیلے گئے. اس حالات میں جہاں اس وقت دنیا میں کہیں اور کرکٹ نہیں ہو رہا تھا. ہم پہلے بورڈ تھے دنیا میں جس نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، ہم نے کھیلنا ہے. اور اسی حالات میں ہم لوگوں نے اگری کیا کہ ہم اپنی ٹیم انگلینڈ بھیجیں گے. وہاں بھی ہمارے پلیئرز کو آئسولیشن میں رہنا پڑا، ببل میں کھیلنا پڑا، ببل میں سارا ان کا موومنٹ ہوئی. مگر اس سے جو ہمیں فائدہ ہوا ہے یہ کہ ایک تو ہماری ٹیم نے اوبیسلی کرکٹ کھیلی، اور سیکنڈلی ہم نے دوسرے ملکوں کو دکھایا کہ یہ پاسبل ہے. اگر ہم تیار ہیں کھیلنے کے لیے اس طرح تو انہیں بھی ہونا چاہیے، اور ان لوگوں نے بھی ہم سے لیڈ لی ہے اس میں. مگر میں یہ تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ PCB پہلا بورڈ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کو آگے لے کے بڑھے. سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کرکٹ کے لیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو چیلنجز سے اس کا ایک حل نکالا اور اس کو آگے لے کے چلے. مگر اٹس بین ٹف. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وائرس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، جن نے صرف کرکٹ کو نہیں بلکہ سارے ملک کو سپورٹ کیا ہے، میں ان کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوتا.
ہم نے پچھلے سیزن میں 2020 میں کوئی 3,500 ٹیسٹ کروائے اپنے پلیئرس کے اور سپورٹ سٹاف کے. سو اس میں ہم لوگوں نے بھی کوئی اسے ریلیکسیشن نہیں کی, کوئی چانسز نہیں لیے, اور اس کو ہم لوگوں نے اپنی طرف پوری کوشش کر کے اس کو کامیاب کیا. دیٹس ون ایسپیکٹ جس کو جب ہم 2020 کو یاد کریں گے تو کووڈ سب سے پہلے آئے گا سب کے ذہن میں, سب کے دماغ میں. اور جہاں تک بورڈ کا معاملہ ہے اور ہمارے گورننس کا, ہم نے 4 نئے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے ہیں, اور یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں جن کے سکلز ایسے ہیں جسے بورڈ کو بہت فائدہ ہوگا گوئنگ فارورڈ. اور ان میں ایک پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی تاریخ میں ایک فیمیل خاتون ہیں جو بورڈ کے حصے بورڈ میں شامل ہوں گی. اور میں ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نیا پرسپیکٹو لا رہی ہیں بورڈ پر, تو اس سے بورڈ کا بہت فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تھوڑی ڈیلیز ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے ہمارے کرکٹ ایسوسی ایشن کے رولنگ آؤٹ میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں, مجھے امید ہے کہ وہ ہم اب بس جلدی نئے سال میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. مگر مجھے خواہش تو ہم سب کی یہ تھی کہ یہ اس کرنٹ قائد اعظم ٹرافی کے شروع ہونے سے پہلے یہ امپلیمنٹ ہو جاتا, مگر وہ ذرا مشکل ہوا کیونکہ گورنمنٹ کے دفتر زیادہ تر بند تھے جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. ٹیم کی پرفارمنس ہے اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی, مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ تھا رادر وہ کمپیٹیٹو نہیں تھا, اور جس کرکٹ بہت ہو رہا تھا مگر کوالٹی لیکنگ تھی. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہماری پچز ہیں, ہماری وکٹس ہیں, وہ اتنی مری ہوئی ہیں پاکستان میں کہ وہ جب ہمارے پلیئرز باہر جاتے ہیں تو وہ اکوپ نہیں ہوتے کہ وہ انگلش وکٹس پر یا آسٹریلین وکٹس پر یا نیوزی لینڈ وکٹس پر وہ اس طرح کھیل سکیں جس طرح وہ گھر پر کھیلتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پر ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مگر ڈومیسٹک کرکٹ جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم نے بہت کمپیٹیٹو کیا ہے. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ اس کا, جس کوالٹی جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے قائد اعظم ٹرافی میں وہ آج سے 2 سال پہلے نہیں تھی. مگر ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. ہمیں ضرور جو انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ تھا وہ جیتنا چاہیے تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نیوزی لینڈ میں بھی جو ہم ہارے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک وجہ سے ہارے ہیں, ہماری فیلڈنگ کی وجہ سے. جو کرٹیکل موومنٹس پہ جب کیچز ڈراپ ہوتے ہیں تو اس سے بہت اثر پڑتا ہے, وہ خاص طور ایک سیٹ بیٹسمین کے خلاف. مگر جو پلس سائڈ پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایمرجنگ ینگ پلیئرز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. ابھی تھوڑے ان ایکسپیرینسڈ ہیں مگر ٹیلنٹ ہے ان سب میں. جتنا زیادہ کھیلیں گے یہ لوگ اتنے ہی بہتر ہوں گے. اگلے یہ 2021 میں ہماری کوئی 10 بائی لیٹرل سیریز ہیں, T20 ورلڈ کپ ہے, کرکٹ کی کوئی کمی نہیں ہوگی. کوئی 9 ٹیسٹ میچز کھیلے گی ہماری ٹیم, 20 ODIs کھیلے گی, اور کوئی 29 T20 انٹرنیشنل میچز ہوں گے. سو ایکسپیرئنس ان لوگ پلیئرس کے لیے موقع ہوگا کہ یہ اس میں کھیلیں, اس سے ایکسپیرئنس اپنا ٹھیک کریں, وہ سیکھیں. اور ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے ٹیم کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اسے بہتر نہیں ہو سکتا. جو آپ ہماری دیکھیں ٹیم, مصباح کے علاوہ یونس خان, وقار یونس, ان کے جیسے جب لوگ ہیں ٹیم کے ساتھ, وہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے, جنہوں نے فیلڈ پر پرفارم کیا ہے دنیا میں, ان کا ٹیم کے ساتھ ہونا یہ ہمارے ینگسٹرز کو خاص طور بہت فائدہ ہوگا, مگر ٹائم لگے گا. مصباح لائک اینی کوچ کین ورک ود مٹیریل ہی ہیز. اس کے پاس جو پلیئرز ہیں انہی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں نا وہ.
मैं ये नहीं समझता कि कोई आज इस टूर पर प्लेयर है जो जिसको वहां नहीं होना चाहिए था, या कोई ऐसा प्लेयर है जिसको जो सिलेक्ट नहीं हुआ। और ये कहना कि मिसबा एज अ कोच अकेले नहीं है, उनके साथ यूनुस खान है, उनके साथ वकार यूनुस हैं, दीज आर टॉप टॉप परफॉर्मर्स। हमने ये भी किया है कि अब फॉर एग्जांपल अपनी एकेडमी में हम लोग अपने फॉर्मर एलीट प्लेयर्स को लाए हैं, सकलैन मुश्ताक को लाए हैं, मोहम्मद यूसुफ को लाए हैं। सो अगेन कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको वो मौका मिले और उनको वो एक्सपोजर मिले इन ग्रेट प्लेयर्स के साथ कि जिनसे के जरिए वो कुछ सीख सकें। मगर ये इन चीज़ों को ओवरनाइट कोई ठीक नहीं कर सकता, इसमें टाइम लगेगा। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। एक तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर दोनों का, नीदर ऑफ देम, आमिर या समी ने बोर्ड से पहले बात नहीं की। उनने फैसला किया और ऐलान कर दिया, ये डिसअपॉइंटिंग था। मैंने सिर्फ एक क्राइटेरिया दिया सिलेक्टर्स को, वो है मेरिट। आप मेरिट पे चलें, और उसका जो कहते हैं ना प्रूफ ऑफ द पुडिंग, वो ये है कि आप देखें आज फवाद आलम खेल रहे हैं जो कितने सालों से टीम के से बाहर थे, मगर क्योंकि उनने परफॉर्म किया हमारे नेशनल क्रिकेट में, हमारे टूर्नामेंट्स में, वो आज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और माशाल्लाह उन्होंने एक सेंचुरी भी की कल। तो ये चीज़ें हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है कभी कभी प्लेयर समझते हैं शायद उससे कोई ज्यादती हुई है, मगर उसको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत होती है कि वो बोर्ड से आके बात करे कि जी मेरी पोजीशन कहाँ है, क्यों मैं समझता हूँ कि मुझे होना चाहिए। सिलेक्टर्स की कभी कभी एक कॉन्ट्रीब्यू होती है जो प्लेयर्स के पास नहीं पहुंचती, कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे उन प्लेयर्स को। जहाँ तक आमिर का है, मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि सिर्फ 28 या 29 साल के हैं। उनने पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ी और फिर ओडीआईज भी नहीं खेल रहे ज़्यादा, और T20 खेल रहे हैं। मगर बेहतर तो ये होता है कि आमिर आके बात करते हैं हमसे। आप ये देखें आज, और जब मैंने कोशिश की थी पता करने के लिए कि आमिर ने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी, तो मुझे बताया गया कि जी वो समझता है कि उसकी मैच फिटनेस नहीं है ठीक। जो अगर आप हमारे दुनिया में देखें जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या इंडिया हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के तो जितने प्लेयर्स हैं वो तीनों फॉर्म खेलते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं वाइड। उनके बहुत कम प्लेयर्स हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इन ओनली वन फॉर्म ऑफ द गेम। मगर अफसोस की बात यह है इसमें मुल्क का नुकसान है। हम लोग इन प्लेयर्स पे हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और मैं नहीं चाहता था कि ईदर ऑफ देम शुड हैव ऑप्टेड आउट और हम उनको लूज करें। मुझे अभी भी ख्वाहिश तो मेरी यही होगी कि समी दोबारा सोचें, समी असलम, और आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। फवाद आलम का केस उनके सामने है, अगर उसको रोल मॉडल बनाएं, परफॉर्म करें, और बोर्ड की तरफ से मेरिट के अलावा कोई और क्राइटेरिया नहीं होगा। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है क्रिकेट डिप्लोमेसी की, वो होती है कि जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या चीफ एग्जीक्यूटिव हो या डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस हो, उनकी क्रेडिबिलिटी दूसरों की नज़रों में, अगर वो ये समझते हैं कि हम उनको सच बताएंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसको उनको लालच दे के बनाए, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। इंग्लैंड जब हमने टीम भेजी तो उनको बहुत फिक्र थी, इंग्लैंड को बहुत फिक्र थी कि शायद पाकिस्तान नहीं आए और उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस होता। हमने उसको कोई हमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं था पीसीबी को वहाँ टीम भेजने के लिए। मगर जब हमने इंग्लैंड के उस वक्त हालात देखे, पहला तो सबसे हमारा क्राइटेरिया था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। जब उसकी तसल्ली हमें मिल गई कि वो ठीक है, खतरा नहीं है कोविड का, अगर जो उन्होंने इंतजाम किए हुए थे, उसके बाद था कि वर्ल्ड क्रिकेट का क्या फ़ायदा है इसमें अगर हम जाएं। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने फैसला किया कि टीम को, पाकिस्तान टीम को भेजेंगे हम इंग्लैंड में। ऑब्वियसली उस इंग्लैंड बोर्ड बहुत ग्रेटफुल है कि हमने उनका सपोर्ट किया, उनकी मदद की, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनने कहा कि जी हम पाकिस्तान, कोई शेड्यूल नहीं था कि 2021 में टीम भेजें।
انہوں نے خود ہی کہا، ہمیں اپروچ کیا اور کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان، اور ہم آ کے 2 T20 کھیلیں گے. پہلے جنوری کی بات ہو رہی تھی، پھر ہم لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ جنوری ابھی تک کووڈ انڈر کنٹرول نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا سا اس پر انتظار کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اکتوبر میں آتے ہیں مجھے امید ہے کہ بائی دین ہم کراؤڈز آ سکیں گے گراؤنڈز پر، کووڈ کی سچویشن بہتر ہوگی. تو اس سے پاکستان کرکٹ کو بہت فائدہ ہے. اور یہ آ کے جو 2 T20 کھیلیں گے، یہ امیجیٹلی بفور دا ورلڈ کپ ہے، اس کے بعد T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ ہم نے ٹیم بھیجی ہے، وہاں کچھ پرابلمس فیس کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پلیئرز نے، ہماری مینجمنٹ نے. مگر اکتوبر میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی آ رہی ہے یہاں کھیلنے کے لیے بفور دا ورلڈ کپ. اسی طرح ساؤتھ افریقہ، ان کی لوگ آئے، ان نے وزٹس کی، ہمارے ارینجمنٹس دیکھے، سیکورٹی وزٹ ایز ویل ایز کووڈ کے پروٹوکالز ان نے سمجھے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پوری تسلی ہے کہ وہ بڑی سیفلی اور آرام سے آ کے یہاں کھیل سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی مینجمنٹ ٹیم پروفیشنل ہو، جب وہ آ کے دیکھتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں بورڈ میں. اور ہم نے اس کو صرف بڑا سمپل وہ کیا ہے کہ آپ آئیں پاکستان، آپ ہم سے ملیں، ہماری باتیں سنیں، مگر آپ اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن بھی کریں. آپ اپنے ہائی کمیشنز یا ایمبیسی سے بات کریے، آپ ہمارے سیکورٹی ارینجمنٹس کو انڈیپینڈنٹلی اسیس کروائیں، آپ اپنے سیکورٹی ایکسپرٹس لائیں، اور پروفیشنلی فیصلہ کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آنا مناسب ہے یا نہیں. اور ان آل کیسز وداؤٹ فیل جو سب تیار اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم بالکل ہی ان کے ساتھ اوپن ہوں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کسی وقت کہ کوئی حالات تبدیل ہو گئے اور ایسا سچویشن آیا جہاں ہم سمجھیں کہ شاید اس سے ان کے لیے مناسب نہیں ہونا آنے کھیلنے کا، تو ہم ہوں گے پہلے جو ان کو بتائیں گے، ان کا انتظار نہیں کریں گے. یہ آئی سی سی ایک ٹرانزیشن کے تھرو کیا. گریگ باکلے جو نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، وہ الیکشن جیت گئے، اور اب وہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے. ان کے ساتھ میری کافی لمبی باتیں ہوئی ہیں کہ جو ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، ورلڈ کرکٹ کے لیے کیا میں چاہتا ہوں. کیونکہ اگر ہم جو چلتا رہا ہے معاملہ کہ انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا کو زیادہ ریسورسز ملیں تو باقی ملک کبھی اچھے نہیں کھیلیں گے اچھے لیول پر. کرکٹ بہت ایکسپینسو گیم ہے، بہت مہنگا گیم ہے ٹو رن، اور اگر ملکوں نے کے پاس ریسورسز نہیں ہو انویسٹ کرنے کے لیے اپنے گیم میں، تو وہ ان کے لیول پہ نہیں آ سکیں گے. جو ہم نے سبق سیکھے ہیں 2020 میں، اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ کس طرح کووڈ کو ہینڈل کرنا، کس طرح کراؤڈ مینجمنٹ کو ڈیل کرنا. مگر جو سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ اپنی نیشنل ٹیم کو کمپیٹیٹو کرنا، کہ ایک کنسسٹنٹ پرفارمنس کریں. وہ یہ نہ ہو کہ ایک دن، ابھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بہت اچھا کھیلتے ہیں، دوسرے دن اسٹرگل کرتے ہیں. انفیکٹ فرسٹ اننگ میں بھی تھوڑی سی آپ نے جھلک دیکھی کہ کیا کیپیبلٹی ہماری، جس طرح رضوان کھیلے، جس طرح فہیم کھیلا، تو پوٹینشیل ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے. اور سب سے بڑی فرسٹریشن یہی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قابل ہیں کھیلنے کے لیے. جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا تھا کہ ہم یہ میچ بچا سکتے تھے، مگر لاسٹ سیشن میں 5-6 وکٹیں لوز کرنا مینس کہ کئی ہماری ویکنیسز ہیں جو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بڑا چیلنج آبویسلی ہمارے کوچز کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج وہ ہے کہ ہم اپنی فیلڈنگ کو ٹھیک کریں. اس لیول پر آپ کیچز ڈراپ کر کے میچز نہیں جیت سکتے. تو ٹیم کی پرفارمنس لانا اوپر، یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی، کمپیٹیٹیولی نہیں کھیلیں گے، سپورٹنگ پچز میں نہیں کھیلیں گے، تو لانگ ٹرم میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا. مگر اس راستے میں ہمیں ان کو لے کے جانا ہے. اور یہ پروفیشنل پلیئرز ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ پلیئرز ہیں، اور خاص طور جو ینگسٹرز آ رہے ہیں ہمارے پاس، اینڈ لیڈ بائی ینگ کیپٹن بابر اعظم. مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہماری فیوچر ٹیم بہت بہتر ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، مگر
جو میرے لیے سب سے بڑا قدم ہوگا 2021 میں وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے کرکٹ ایسوسیشنز ہیں ان کو فنکشنل کرنا. ہم نے 6 ایسوسیشنز بنائے ہیں اور ان کے صوبوں کی ان کے ایریاز کی مینجمنٹ کرکٹ ایسوسیشنز کے حوالے کرنا ہے ہم نے کہ وہ اپنا کرکٹ خود ڈیولپ کریں, اس کو پروگریس کریں. فنڈنگ میں پی سی بی ان کو سپورٹ کرے گا کہ ان کے پاس صحیح ریسورسز ہوں مگر ایک پلان کے مطابق. وہ پلان شروع ہوگی بالکل گراس روٹ لیول سے, اسکول کرکٹ سے, یونیورسٹی کرکٹ سے, کلب کرکٹ سے لے کر پھر انٹرا سٹی کرکٹ اور پھر ان کی اپنی ٹیمز جو پروونشل ایسوسیشن کی ٹیمز ہیں. تو جب تک جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں جب تک وہ اس کی رسپانسبلٹی ذمہ نہیں لیں گے تو یہ گراس روٹ کرکٹ کبھی تکڑی نہیں ہوگی. وچ مینس کہ ہمارے جو پائپ لائن ہے پلیئرز جو فیوچر پلیئرز آئیں گے وہ اسی طرح آتے رہیں گے جس طرح پہلے آتے رہے ہیں. وہ ہٹ اینڈ مس ہوتا ہے, کوئی انڈر 19 میں اچھا کھیل گیا, کوئی انڈر 13 میں یا 16 میں. میں یہ نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ شروع سے فرام دا ٹائم جب وہ اسکول, کلب, یونیورسٹی کرکٹ کھیلیں تو ان کی پرفارمنس ایسی ہو, کمپیٹیٹیونیس ایسی ہو کہ وہ تیار ہوں ایک دن پاکستان کے لیے کھیلنے کے اتنے قابل ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مگر اس پر ہم بہت کام کر رہے ہیں. 6 سینٹرز آف ایکسلنس بنیں گے کہ جہاں یہ پلیئرز اپنے کو ان کو لاہور نہ آنا پڑے یا کراچی نہیں جانا پڑے فار ہائی لیول ٹریننگ, وہ اپنے صوبے میں کر سکیں گے ان کو ٹرین. کرکٹ فیسلٹیز کو وہاں لے جانا ہے جہاں پلیئرز ہیں, پلیئرز کو نہیں لانا ٹو دا سینٹر کیونکہ اوبیسلی کوریج بہت زیادہ ہو سکتی ہے اس طرح. اور مجھے پوری امید ہے کہ بائی دی اینڈ آف 21 یہ پورا سسٹم لیڈ آؤٹ ہوگا اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں گے. سو ڈومیسٹک کرکٹ کو ہمارا جو لانگ ٹرم فیوچر ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہے, اور جو ہائی پرفارمنس سینٹرز بنیں گے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. 21 میں یہ ہم نے اپنے لیے چیلنج رکھا ہے کہ اس کو ہم بہتر کریں اور اس کے ذریعے ہم لوگ حالات اور اپنی بنیاد کو ٹھیک کریں. سال 2020 میں پاکستان مینز ٹیم نے 5 ٹیسٹ, 3 ون ڈے اور 12 T20 میچز میں حصہ لیا. پاکستان مینز ٹیم کی سال 2020 میں کارکردگی پر گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا تھا, بڑا ضروری تھا ہمارے لیے جو ہم نے تھوڑی بہت چینجز کی تھی. ینگ بالرز آئے تھے, اس کو ایک وننگ ٹریک پہ لے کے جانا. آئی تھنک آفٹر وننگ دا ٹیسٹ اسپیشلی T20 سیریز میں بھی ینگسٹرز آئے, T20 سیریز جیتی وہ ہم لوگوں نے. تو ایک ٹیم کا جو تھوڑا سا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے, جیتنے کے بعد جو اس کا کانفیڈنس لیول بہتر ہوتا ہے. اور ینگ پلیئر جب آتے ہیں تو اس کو جیت کا جب مزہ وہ چکھتے ہیں تو وہ میرے خیال میں ان کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ دس از ہاؤ ٹو گو ان انٹرنیشنل کرکٹ, پرفارمنس کیسے کرنی ہے, جیتنا کیسے ہے. اور ان کا اپنا کانفیڈنس بھی بہتر ہوتا ہے, اوور آل ٹیم کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز گڈ فار اے ینگ ٹیم کہ ہمیں ایک موقع ملا بنگلہ دیش کے ساتھ ہوم پہ کھیلنے کا. پرفارمنسز بہتر ہوئی ہمارے پلیئرس کی, تھوڑا وہ کانفیڈنس گین کیا انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے بعد ان پرفارمنسز سے, اور اس کا ہمیں آگے اوبویسلی فائدہ بھی ہوا اور ہو رہا ہے ابھی تک فائدہ. زمبابوے ایک تو بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے کہ زمبابوے پاکستان آئے ان اس ڈیفیکلٹ ٹائم پہ, کووڈ کی سچویشن اور پھر انٹرنیشنل ٹیم کا آنا اور وہ سیریز ہونا کامیابی کے ساتھ اور اچھی سیریز ہونا, اور ہمیں عبداللہ پھر عثمان قادر اور ریوائول آف فہیم اشرف سم ہو, وہاں سے وہ کانفیڈنس لے کے آیا, کھیلا میچز میں اور وہاں اس نے پرفارمنس کی. پھر حسنین کی پرفارمنس وہاں پہ, پھر حارث روف, سارے ینگسٹر, موسیٰ کو کھلانے کا ہمیں موقع ملا. تو وہ ایک ہمارے لیے اچھا موقع تھا. جتنے بھی ہم نے یہ اس پورے سال میں چانسز دیے ہیں ینگسٹرز کو, جہاں جہاں ہمیں ضرورت تھی, بیک اپس کی ضرورت تھی. ابھی جیسے ہمیں شاہینز بھی یہاں پہ کھیل رہی ہے آئی تھنک, اور سب سے اچھی چیز ہے کہ ڈومیسٹک ہمارا سیزن جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے, آلموسٹ ختم ہونے پہ آ رہا ہے فرسٹ کلاس کا. تو آئی تھنک کہ ہمارے پاس کافی جو ہمارے سوال ہیں ود دا پرفارمنسز آف ڈفرینٹ پلیئرز وہاں پہ یہاں پہ, ان کے جواب
ہیں ہمارے ساتھ, آپشنز ہیں ہمارے پاس, کچھ ہم نے چانسز دے کے آپشنز کریٹ کیے ہیں. جیسے لیگ اسپنر کا ایک بیک اپ تھا فار وائٹ بال کرکٹ, وہ ہمارے پاس ہے. پھر اسپنرز نے کافی پرفارمنس کی ہوئی ہے کیزم ٹرافی میں. تو ٹیسٹ میچز جو ہمیں پہلے نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوالٹی اسپنرز, وہ ہمارے پاس ہیں کہ ٹاپ 3 آپ کے وکٹ ٹیکر ہی اسپنر ہیں وہاں پہ, وہ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. پھر رنز کیا ہوا ہے کافی لوگوں نے, وہ ہمارے پاس. حسین علی کی پرفارمنس بڑی زبردست جا رہی ہے وہاں پہ. تو آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ہیلپ کریں گی 2021 میں, جو بھی ہم نے کرکٹ, ٹاپ کرکٹ اپنی کھیلنے. بہت بڑا سیٹ بیک کووڈ کی وجہ سے, کہ آپ کی بالکل جو ایک آف سیزن پریپریشنز ہوتی ہیں, یہاں سے کیمپ ہوتا ہے آپ کا, آپ تیاری کرتے ہیں, آپ کنڈیشن کرتے ہیں, جیسے 2016 میں ہم نے کیا تھا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ پریپریشن بہتر تھی ان دوسری اگر سیریزوں کو دیکھیں اس کو دیکھتے ہوئے. اور میرے خیال میں اوور آل اسی لیے وہاں پہ ہماری پرفارمنس بھی بہتر تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ٹیسٹ ہمیں جیتنا چاہیے تھا, تو وہ ہاتھ سے سلپ ہو گیا میچ جیتا ہوا جو کہ ہمیں فنش کرنا تھا. وہ ہمارے لیے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. T20s میں جانا, اور ٹاپ کلاس ٹیم ہے انگلینڈ کی, سب کو پتہ ہے کہ وہ جتنے ڈسٹرکٹیو پلیئرز ان کے پاس ہیں, اور ایک جتنی زبردست ان کی ابھی ٹیم ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے وائٹ بال کی. آئی تھنک دیٹ واز ریئلی گڈ دا وے ہمارے جو ینگسٹرز تھے, حفیظ تھا, اوور آل اسکواڈ نے پرفارم کیا. آئی تھنک پہلا میچ بھی ہمارے ہاتھ میں تھا. انفارچونیٹ کہ ایک ایسی اسٹیج پہ کہ جہاں وہ بہت کنٹرول میں تھا گیم, ہمارے بارش ہو گئی, واش آؤٹ ہو گیا میچ. نو میٹر, یو ڈونٹ نو کرکٹ میں کیا ہوگا, بٹ اوور آل جو سیریز کا سینیریو رہا اس کے حساب سے لگتا تھا کہ یہ میچ ہمارے ہاتھ میں ہے. سیکنڈ گیم ہم بڑا اچھے رنز کرنے کے بعد, آئی تھنک کریڈٹ ٹو انگلینڈ, ہمارے سے لیپسز بھی ہوئے, اور ایک انجری ہوئی عامر کی, مین بالر وینٹ ڈاؤن آفٹر جسٹ بالنگ 2 overs, وہ سیٹ بیک ہوا, چیز ڈاؤن ہو گیا, بٹ پھر ہم نے کم بیک کیا اور تیسرا میچ جیتا ہے. نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اوور آل اٹ واز اگین آئی تھنک in terms of preparations, in terms of COVID, again everybody should understand کہ جو صورتحال تھی کہ after 3 days ہم نے یہاں پہ ٹریننگ سٹارٹ کرنی تھی. 9 دن جو کوارنٹین کے تھے وہ ہمارے پاس فیسلٹیز تھی فار ٹریننگ, بٹ for somehow whatever happened for 14 days ایون ہم فزیکل ٹریننگ بھی نہیں کر سکے, جسٹ واک کر رہے ہیں, کمرے میں بیٹھے ہیں, دیٹس اٹ. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار این ایلیٹ ایتھلیٹ کہ یار اس کے بعد آپ باڈی کو کنڈیشن آپ نے کرنا ہے, اور آپ کے پاس صرف 6 دن کا ٹائم ہے, 6 دن کی ٹریننگ, 6 دن کی پریکٹس ہے. باڈی کو کنڈیشن کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, بالنگ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, بیٹنگ کے لیے فار این انٹرنیشنل گیم. سو آئی تھنک فل کریڈٹ ٹو پلیئرز, انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو اس ٹف سچویشن میں تیار کیا. انجریز ہوئی ہماری, فٹیگ باڈی کے ساتھ پلیئر کھیلے, بٹ اسٹل آئی تھنک وی پلیڈ گڈ کرکٹ. دکھ یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود T20 سیریز ہمارے ہاتھ میں تھی, ہم جیت سکتے تھے. کہیں فیلڈنگ کی مسٹیکس, کہیں نہ کہیں ہم اوپر پاور پلے میں ارلی وکٹس لوز کی, ہم نے اس کو پراپر طریقے سے نہیں کھیل پایا, جس کی وجہ سے سیریز ہمارے ہاتھ سے نکلی. بٹ اسٹل وننگ دا لاسٹ گیم, اور اچھی کمپیریٹیو پہلی گیم کھیلی, پھر دوسری گیم میں بھی ٹھیک تھے, فائٹ بیک کیا, بٹ لوز ہوا, اور تیسری گیم جیتی. تو آئی تھنک اوور آل ان ساری پریشانیوں کے باوجود جو پرفارمنس ہے اور ٹیم جس طریقے سے کھیلی ہے, وہ پھر بھی کوائٹ انکریجنگ ہے. اوور آل T20 میں اور ٹیسٹ میں بابر کے بغیر بھی جیسے فواد علم اسٹیپ اپ کیا, اس نے پرفارم کیا, جیسے رضوان نے, آئی تھنک اٹ واز رسپانسبلٹی بینگ کیپٹن. T20 میں پہلے پرفارم کیا, پھر یہاں پہ آ کے جس طریقے سے اس نے انڈر پریشر دونوں اننگز کھیلی. فہیم اشرف کی جو اننگ تھی, آئی تھنک دوز آر بگ پازیٹیو سائنس فار پاکستان کرکٹ. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان ٹیم نے عالمی سطح پر کرکٹ کی بحالی میں ایک اہم کردار ادا کیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ مہمان ٹیموں کے لیے تسلی بخش انتظامات سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کے انعقاد کو بھی ممکن بنایا. ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, 2020 جو ہے بڑا مشکل سال گزرا ہے دنیا کے لیے بیکاز آف دی کورونا وائرس,
اور کرکٹنگ ورلڈ جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی اس کی وجہ سے. دنیا میں بڑے لوگوں کے جو ٹورز ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. لیکن اگر میں پی سی بی کی کامیابیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اگر میں شروع کروں جس طرح کہ سری لنکا کا ایک سیکوینس بنا ہوا تھا کہ دسمبر میں وہ آ گئے تھے اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش آئی, بڑی کامیابی سے ہم نے ان کو ہوسٹ کیا جو ان کا پہلا لیگ آف دا ٹور تھا. اس کے بعد اپریل میں دوبارہ انہوں نے آنا تھا ٹو پلے ون ٹیسٹ اینڈ ون ڈے. وہ نہیں آ سکے بیکاز آف دا کووڈ سچویشن. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری کمٹمنٹس تھیں وہ ہم نے ڈیلیور کی. اتنے سخت حالات کے باوجود ہم نے اپنی ٹیم کو انگلینڈ بھیجا. بڑے مشکل حالات تھے اس وقت, دنیا کو نہیں تھا پتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ٹرسٹ کیا جو اس وقت کے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو انہوں نے ہمارے لیے انتظامات کیے تھے اور وہ دورہ کامیاب ہوا. اس کے بعد ہم نے زمبابوے کو ہوسٹ کیا پاکستان میں اور بڑا کامیاب دورہ ہوا ان کا بھی. اور ابھی ہماری ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہے اس وقت کھیل رہی ہے. وہ بھی ہے, اس کو میں ایک سکسیس سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے دنیا میں فلائٹس نہیں جا رہی ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, کووڈ کی سچویشن ایسی ہے, اور اس میں بھی ہم نے کامیابی سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے ڈیلیور کر دیا ٹائملی اس کو. شاہینز کا جانا نیوزی لینڈ یہ ایک اور ہماری کامیابی ہے کیونکہ ایک انتظامات تھے جو کہ نیشنل ٹیم کے لیے تھے, لیکن ہم نے وہی انتظامات اپنی شاہین کی ٹیم کے لیے بھی کیے. اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو کرنٹ پلیئرز ہیں اور جو نئے پلیئرز ہیں دونوں میچ فٹ رہیں. ان کی ہمیں ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے اس سیریز میں. تو یہ کامیابی سے دونوں کو مکس کر کے شاہین کو اور پاکستان ٹیم کے ٹور کے ساتھ میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. اور دونوں سائڈ سے کرکٹنگ وائز اینڈ فرام کووڈ پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا سکسیسفل گیا. سامعین, پاکستان دنیا بھر میں اس سال وہ پہلا ملک تھا جس نے مکمل ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کا اعلان کیا اور سال کے اختتام تک نیشنل T20 کپ, انڈر 19 ون ڈے اور 3 ڈے ٹورنامنٹ کے ساتھ ساتھ قائد اعظم ٹرافی کے 10 راؤنڈ سمیت 186 ڈومیسٹک میچز کا انعقاد کروایا. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے, جون میں جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت جو صورتحال تھی کووڈ کی پوری دنیا میں بڑی انسرٹن تھی اور پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی. لیکن ہمارے لیے ایک ٹاسک تھا ایز اے ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر ہمارے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کرانا اور جو کوچنگ کا سسٹم ہے اس کو ریویمپ کرنا تھا. یہ 2 ٹارگٹ تھے. تو ڈومیسٹک جو ہے بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ اگر ہم ڈومیسٹک نہیں کرا پاتے تو میرے خیال سے انٹرنیشنل ٹیموں کا آنا یہاں پہ اور PSL وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ 90% ہم نے وہ ڈیلیور کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹیم بھی آئی اور ریمیننگ PSL میچز بھی ہوئے. تو میرے خیال سے اس میں پلیئرز کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اس ماحول کے اندر انہوں نے یہ پورا عرصہ گزارا اور پرفارمنسز بھی دیں ساتھ ساتھ, کیونکہ کمپٹیشن لیول بھی بہت ہائی ہے. اس میں پلیئرز کو بہت کریڈٹ جاتا ہے, اسٹاف کو بہت جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ڈومیسٹک سے جڑا ہوا اسٹاف ہے اور امپائرز, ریفریز, ان سب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس میں. لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کمپٹیشن کا جو لیول تھا بڑا ہائی تھا, پچز بڑی بہترین تھیں, ریزلٹس آ رہے میچز کے. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ بہت اچھی طریقے سے ڈیلیور ہو گیا ان ساری سچویشن کے باوجود. وائٹ بال کرکٹ جو ہے یہ پورا سال جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 2 T20 ورلڈ T20 ہیں, ایک ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے ود ان 18 منتھس اور اسی ٹائم میں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈبل لیگ کیا, T20 کو بھی ڈبل لیگ کیا اور پاکستان کپ بھی ڈبل لیگ ہے کہ میکسیمم نمبر آف میچز پلیئرز کو ملے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ پلیئرز کی طرف سے کہ پلیئرز جو ہے وہ ایگریسو کرکٹ کھیلیں, اگر آپ نمبر آف میچز کم کر دیں گے تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتی ہے کہ کیونکہ میچز ان کی اننگز کم ہوتی ہیں. تو اگر 1-2 اننگ میں کوئی بھی پلیئر فیل ہو جائے تو وہ اس کہنا چاہیے کہ اس جارحانہ انداز سے کھیل نہیں پاتا, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا سیزن ختم ہو رہا ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈبل لیگ کیا ہے, اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے آئے ہیں. جو T20 کے اسٹیٹس سے
وہ دنیا کی کسی بھی لیگ سے آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اگر جس طرح کی پچز بن رہی ہیں, اگر ون ڈے میں اس طرح کی پچز ہوئی تو جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستانی پلیئرز جو ہے کہ اگریسو کرکٹ کھیلیں. پوری دنیا 300 350 اب 350 پہ چلے گئے 50 اوور میچ میں, تو ہمیں بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پلیئرز اس طرح کھیلیں, لیکن اس کے لیے پچز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. مجھے جس طرح کا یہ T20 اور قاسم ٹرافی ہوئی ہے, مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کپ میں بھی ہم کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ پلیئرز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان وومنز ٹیم نے اس سال ہونے والے ICC وومنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی اور سال 2020 کے اواخر میں پاکستان وومنز ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ کا بھی اعلان ہوا. اس سال میں وومنز کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے PCB وومن ونگ کی سربراہ عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ Obviously it was an unprecedented circumstances. The entire year was difficult for everybody globally اور ہمارے players کے لیے بھی مشکل تھا. But it was very important that we continued the investment that the PCB has put in the past couple of years in the women's game. اور especially جو 86,000 plus کا crowd آپ نے MCG میں دیکھا for the T20 final, that just goes to show the potential of the women's game which will only get bigger and better. تو بہت ضروری تھا کہ پاکستان میں بھی ہم ان چیزوں کو کنٹینیو کرتے. ہم نے بہت سارے SNC plans جو ہیں اپنے سینئر اور جونیئر گروپ دونوں کے ساتھ کنٹینیوڈ رکھے تھے ان دا کنفائنڈ اسپیسز دیٹ دے ہیڈ. اس کے بعد ہم نے ان کی انگیجمنٹ اور موٹیویشن کے لیے بہت ضروری تھا once again so we involved the likes of the great وسیم اکرم جن کے ساتھ ہم نے ان کا آن لائن سیشن کرایا. He shared his inspirational stories with the girls and the feedback was very nice. And then even we invited Babar Azam جنہوں نے اپنی story share کری کہ from a young boy جو under 16 کے through آئے and how he's become one of the world's best batsmen. تو وہ دونوں چیزیں ہم نے کری تھیں. And اس کے بعد again it came time for the central contracts. ہم نے کافی انہینس کر کے اس دفعہ سینٹرل کانٹریکٹس اناؤنس کیے تھے along with an emerging contract category. So وہ بھی بہت ضروری تھا کہ you keep supporting your players and in these difficult times let them know that the board is behind them. تھوڑی سی فیڈ بیک آ رہی تھی فرام پلیئرز who were obviously struggling. So there was a 3-month COVID support package which was given by the board to help players who were in financial need during those times. تو وہ بھی ایک اچھا incentive تھا. And then finally the medical team, the entire PCB started resuming cricket, not just men's cricket but even women's cricket. And جب سے واپسی ہوئی ہے women's cricket, it started with a brilliant flow. ہم نے ایک 3-week کا نیشنل ہائی پرفارمنس کیمپ کیا in which 27 players participated. So that was their resuming cricket activity, skill, fitness. And after that ابھی recently ایک نیشنل T20 tournament ہوا جس میں about 42 girls participated. And now in the past 10 days the girls have been in a camp for the upcoming tour to South Africa. So I know domestic cricket is important but nothing can compare itself to international cricket. So it's wonderful to have international cricket back on. لڑکیاں جو ہیں 11 جنوری کو انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ کے لیے نکلیں گی where we be playing 3 T20s and 3 ODIs. The ODIs will come on TV live and the T20s will be live streamed. And all of this with especially the national coaching staff جو ہم نے اپنا revamp کیا ہے. We have appointed Mr. David Hemp from Australia for 2 years. And David کی سب سے اچھی بات ہے کہ he brings with him a wealth of knowledge and experience in the women's game. انہوں نے ویمنس کرکٹ کی ایلیٹ ایتھلیٹس کے ساتھ کام کیا ہے. تو ویمنس کرکٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے بہتر ہونے کے لیے آئی تھنک ہی از گاٹ آل آف دیٹ ایکسپیرینس. ارشد خان ہمارے ساتھ اب بولنگ کوچ ہیں فار 2 years اینڈ ویو اپوائنٹڈ ڈریکس سائمن فرام ساؤتھ افریقہ ایز این SNC. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان میں ویمنس کرکٹ کی صرف بہتری کی طرف جائیں گی اور آنے والا سال میں بہت ساری کرکٹ ہے اسپیشلی ناؤ جو ہمارا 6 مہینے بعد کوالیفائر ہے. سو آل آف دیز تھنگز ول ہوپفلی انشاءاللہ شیپ اپ دا پاکستان ویمنس کرکٹ ٹیم ریلی ویل. سامعین، اس سال PCB نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کیا اور وہ تھا HPL پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز کا پاکستان میں انعقاد. PCB کو کرونا وبا کے باعث ٹورنامنٹ کے آخری میچز کو مؤخر کرنا پڑا لیکن PCB نے ان 4 میچز کا انعقاد بھی ممکن بنایا. HPL PSL کے پاکستان میں انعقاد اور پاکستان کرکٹ کے بین الاقوامی اور ڈومیسٹک کرکٹ اسپانسرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر کمرشل بابر حمید کہتے ہیں Bringing HPL PSL to Pakistan was a dream and it was a dream that came true. پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ ریزولو تھا کہ ہم HPL PSL کو پاکستان میں کروائیں گے. یہ ہمارے ملک کی لیگ ہے اور اسے پاکستان میں ہونا چاہیے. 2020 کے شروع میں ہم نے HPL PSL کے جب میچز پاکستان میں کروائے تو ہم نے دیکھا کہ پورا کا پورا پاکستان امٹ کر اسٹیڈیمز میں آیا. ہمارے اسٹیڈیمز آباد ہوئے. کراچی، لاہور، ملتان، پنڈی، we had full stadiums. It was something which everybody at Pakistan Cricket Board had dreamt for, and that's something that we all combined together as one team to deliver to the Pakistan nation.
and we are very proud of it. ہمارے لیے it was a big setback کہ HBL PSL کے last 4 matches ہمیں روکنے پڑے. Security of the players and health and safety of our team as well as our fans. سب کے لیے مشکل وقت تھا, ایک مشکل ڈیسیجن تھی, لیکن ہم نے لی. ہم نے ایز اے بورڈ, ایز اے ٹیم, ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ میچز دوبارہ کروائیں گے اور پاکستان میں ہی کروائیں گے. اس کے پیچھے بہت سی پلاننگ گئی. ہمارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے ٹائٹل سپانسر HBL, ہمارے باقی براڈ کاسٹنگ پارٹنرز, ہمارے گراؤنڈ سپانسرز, ہماری فرینچائزز, سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ میچز دوبارہ ضرور کروائیں گے, اور ہم نے کروا بھی لیے الحمدللہ. کوئی ہمیں اس کے اندر پرابلمز ایز سچ فیس نہیں ہوئی ان ٹرمز کہ کوئی پازیٹیو آتا یا ہمیں دوبارہ روکنا پڑتا. اٹ واز اے ہیوج ایفرٹ اینڈ اے بگ applause to Pakistan Cricket Board, the franchises, the broadcasters, the sponsors, کہ ہم سب نے ایک ٹیم ہو کر اس کو ڈیلیور کیا. ہماری جو اسپانسرشپس تھیں فار ڈومیسٹک کرکٹ, اس دفعہ ایکچولی ڈومیسٹک کرکٹ کی ہماری اسپانسرشپ پہلے سالوں سے بہتر ہوئی. ہم ڈائریکٹلی گئے مارکیٹ, ہم نے جا کر اسپانسرس کو بتایا کہ ہمارا پروڈکٹ کیا ہے, ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں کون پلیئرز کھیلتے ہیں, کیا ٹورنامنٹس ہیں. ہم نے اس دفعہ اس کی براڈ کاسٹنگ کی, HD کوالٹی میں براڈ کاسٹنگ کی, جس کی وجہ سے بہت سے اسپانسرز ڈائریکٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس آئے اور وہ ہمارے کرکٹ کا حصہ بنے. آن دا انٹرنیشنل اور دا بائیلیٹرل سائڈ, جیسے ہی 2021 شروع ہوگا, آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سے نئے اسپانسرز آپ کو نظر آئیں گے. ہماری پیپسی کولا کی ڈیل, جو کہ ہمارا پچھلے 20 سال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا پارٹنر ہے, ایک لانگ اسٹینڈنگ پارٹنر ہے, وہ ڈیل ہماری کنٹینیو ہوئی, اور ہمیں پوری امید ہے کہ 2021 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پیپسی کولا ہی پاکستان کرکٹ کی کٹ کے اوپر اور پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کٹ کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گا. تو سامعین, یہ تھا 2020 کا ایک تفصیلی جائزہ. میں ہوں رائے محمد اذلان, اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ 2021 آپ سب کے لیے صحت اور کامیابیوں سے بھرپور سال ہو. آپ سب کو نیا سال مبارک. اللہ نگہبان.